أقبلت يا رمضان الخير مستمر، يا باغي الخير هذا شهر مكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج آپ بھائیوں کے سامنے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت چند احادیث کی روشنی میں رکھوں گا. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی آیت، اللہ رب العالمین روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں. فرمایا ہے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. حکمت یہ بتلائی کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. صوم الصیام کا لغوی معنی رکے رہنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اور روزے سے مراد یعنی صیام سے مراد یہ ہے کہ بندہ فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جماع سے، جائز و ناجائز تمام چیزوں سے، یعنی جائز سے مراد کھانا پینا ویسے تو جائز ہے، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھے. اسی طرح جو ناجائز چیزیں ہیں عام دنوں میں تو بھی ان سے منع ہے کہ ان سے بندہ بچا رہے، لیکن روزے کی حالت میں جو اور زیادہ جو ہے اس پہ تنبیہ ہے کہ ان کاموں سے بندہ بچا رہے. اسی طرح جائز میں جماع وغیرہ یہ جو ہے جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ ناجائز ہے. تو ان تمام چیزوں سے یعنی کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس چیز کا نام روزہ ہے. روزے کے متعلق بہت زیادہ فضائل شریعت نے بتلائے ہیں. روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. اور روزہ کہے گا: اے رب منعتہ الطعام والشہوات، کہ ہے اللہ اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا، اپنی مرضی یہ نہ کر سکا. ہے اللہ دن کے وقت اس کو میں نے کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، فشفعنی فی، اس کے لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اسی طرح قرآن کہے گا: اے اللہ میں نے راتوں کو اس کو نیند سے روکے رکھا، میری وجہ سے اس نے نیند کو ترک کیا، میری سفارش قبول فرما. حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. یعنی روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں قبول ہوگی، یہ ایسی سفارش ہوگی. اور اسی طرح روزہ جہنم سے ڈھال ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے. فلا یرفس ولا یجہل،
کوئی بھی بیہودگی والی بات نہ کرنا روزے کی حالت میں، کوئی بھی جہالت والی بات، کوئی بھی ایسی گفتگو جو نازیبا ہو، روزے کی حالت میں انسان کو زیب نہیں دیتا کہ ایسی باتیں کرے۔ اور اس سے بڑھ کر ابن خزیمہ کی روایت میں مثال سمجھا دی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے کہ روزہ جہنم سے اس طرح ڈھال ہوگا جس طرح میدان جنگ میں جو ہے بندہ ڈھال استعمال کرتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوگی، زیادہ محسوس کی جانے والی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کی روزے کے اس عمل کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کی۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، اللہ نے اس کا اجر بتلا دیا، نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ اس کا جو ہے اجر اس نے میرے لیے نماز پڑھی۔ کوئی حج کرتا ہے، اس کی نسبت نہیں کی۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی نسبت نہیں کی۔ لیکن روزے دار کی نسبت اس کے اس عمل کی فرمایا کہ یہ بندہ، اس کی تعریف کی کہ یترک، یہ چھوڑ دیتا ہے طعامہ، اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے، من اجلی، میرے لیے۔ کھانا پینا کس کی خاطر بندہ چھوڑتا ہے؟ روزے دار اللہ کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب اس نے میرے لیے یہ عمل کیا، الصیام لی، روزہ اس نے میرے لیے رکھا اور اس کی جزا بھی میں ہی اس کو دوں گا۔ اور پھر فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی جو ہے 10 کی مثل ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح روزے دار کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اس کو موت واقع ہو گئی تو وہ بندہ جنتی ہے۔ اور کیسا جنتی ہوگا؟ کس دروازے سے داخل کیا جائے گا؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ پوچھا جائے گا این الصائمون، ہائے کیا منظر ہوگا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہو جائیں گے روزے دار، اپنی لیے آواز سن کر، صدا سن کر خوشی کے مارے جب کھڑے ہوں گے تو ان کو جو ہے ریان دروازے سے داخل کر دیا جائے گا اور پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فلم يدخل احد غیرہم، ان کے علاوہ اور کوئی بھی جو ہے اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی اذا لقی ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ صحیح البخاری کی روایت، صحیح البخاری میں یہ روایت ہے کہ اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوگی روزے کی حالت میں، یعنی روزے دار جب اپنے روزے کی وجہ سے اپنے رب سے خصوصی اس کی ملاقات ہوگی۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کا دیدار جن کو نصیب ہوگا بڑے خوش نصیب ہوں گے، لیکن کسی خاص عمل کی وجہ سے جس کو اپنے رب کی ملاقات نصیب ہوگی وہ صرف اور صرف روزے دار ہے۔ اس سے جو ہے ہمیں معلوم ہوا کہ روزے جو ہے اللہ رب العالمین نے جو رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے جو ہم پہ فرض کیے ہیں، ان کی جو روزے کی حالت میں انسان کو جو مشقت، جو بھوک پیاس کی جو انسان برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو روکے رکھتا ہے، برے کاموں سے بچا رہتا ہے، جائز کاموں سے بھی بچا رہتا ہے، تو ایسے شخص کا بدلہ جو ہے اللہ رب العالمین بڑی عمدگی طریقے سے، بڑے عمدہ طریقے سے، بڑا اعلیٰ شرف جو ہے اللہ رب العالمین اس کو جو ہے نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ روزہ جو ہے انسان کے لیے ایک تدریبی عمل ہے کہ روزے رکھ کر کے انسان
اپنی خواہشات کو پارا پارا کر دیتا ہے، انسان کی لذتیں جو ہیں ان کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اور روزے دار کے لیے جو ہے اس کی آنکھوں کی حفاظت روزے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت روزے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، جو بھی تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے، چونکہ روزہ جو ہے اس کو جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، بد نظری سے جو ہے روزہ انسان کو بچا لیتا ہے، روزہ جو ہے انسان کو دیگر گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے، جھوٹ سے روزہ روکتا ہے، جھگڑے سے جو ہے روزہ روک لیتا ہے، روزہ جو ہے غیبت سے روک لیتا ہے، الغرض زبان کے گناہ جو ہے، روزہ زبان کے گناہ کرنے سے جو ہے روک لیتا ہے روزے دار کو، روزہ جو ہے ہاتھ سے کوئی گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو روزہ جو ہے ہاتھ سے گناہ کرنے کا جو ہے انسان کو روک لیتا ہے، الغرض جملہ جتنے بھی گناہ انسان پوری زندگی میں کرتا ہے روزہ اس کو روک دیتا ہے، صرف گناہوں سے روکتا نہیں بلکہ نیکی کی طرف ابھارتا بھی ہے، نیکی کی طرف سبقت کی ترغیب بھی دلاتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ بھی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جو ہے سبقت لگاؤ، دوڑو، اور جیسے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں منادی اعلان کرتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، ہے نیکی کے متلاشی جلدی کر، یہ روزہ جو ہے بڑی بڑی آفریں جو ہے انسان کو مہیا کرتا ہے، چونکہ روزے کا مقصد ہی تقویٰ تھا، لعلکم تتقون، پرہیزگاری۔ انسانوں ذرا سوچو کہ روزے کی حالت میں اگر ہم نمازی بن جاتے ہیں، اور ایسے نمازی بن جاتے ہیں کہ مسجد میں جا کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور مسجد کا منظر جب دیکھنے کو ملتا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں بہت زیادہ تعداد میں ہمیں نمازی ملتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے روزہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ ماہ مبارک کی برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اب جو ہے نیکی کرنے کی جو ہے کھلا موقع مل چکا ہے، چونکہ انسان غافل ہے، انسان اپنے دشمن کو نہیں پہچان پایا، انسان تیرا دشمن شیطان ہے، شیطان کو تو رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہی جو ہے باندھ دیا جاتا ہے، اب یہ تمہیں ورغلا نہیں سکتا، اب اگر تیرے سے پھر بھی جو ہے گناہ سرزد ہو اور پھر بھی تو نیکی کے کام نہ کر سکے تو ہے انسان تجھ سے بڑا بد نصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین روزے کے فضائل جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے خور ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کو لٹایا گیا ہے اور ان کی باچھیں جو ہے وہ چیری جا رہی ہیں، تو پوچھنے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے جلدی افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزے نہیں رکھتے تھے، روزے خور تھے، روزے کھایا کرتے تھے بغیر شرعی عذر کے۔ جو روزہ جو ہے نہیں رکھے گا اس کے لیے سخت وعید ہے، اس کو سخت جو ہے سزا دی جائے گی۔ جہاں روزے دار کے لیے جنت ہے وہاں پہ جو ہے روزے کھانے والوں کے لیے عذاب ہے۔ تو بغیر شرعی عذر کے روزہ کھانے والے ان کو بچنا چاہیے۔ آج کل جو ہے بہانے کیا لگائے جاتے ہیں، اور جی گرمی زیادہ ہے، گرمی کی وجہ سے ہم جو ہے روزہ نہیں رکھتے، ہمارے پاس جو ہے گندم کی کٹائی کا مہینہ ہے، جی گندم کی کٹائی جو ہے سخت کام ہے، ہم روزہ، یہ شرعی عذر نہیں ہے میرے بھائی۔ شرعی عذر کے متعلق انشاءاللہ آنے والے دروس میں جو ہے بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو جو ہے، جو روزے آنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جو ہے قبول بھی فرمائے، اور شریعت کے مطابق جو ہے اللہ رب العالمین روزہ رکھنے کی اور روزے کے جو حقوق ہیں وہ اللہ رب العالمین پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا ما عندی وآخر دعوانا